بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کل ایک سوال بہت زیادہ ہی آ رہا ہے کہ داڑھی دے بارے وچ کہ داڑھی دا آیا رکھنا ضروری ہے کہ نہیں۔ اگر اسی مسائل دے اندر جائیے، کتاباں دے اندر، احادیث دے اندر جائیے تو پھر انسان جڑا ہے وہ کدی بھی اپنی گل نو واضح نہیں کر سکتا، کیونکہ بہت سارے لوگ، بہت سارے علماء کرام جڑے ہیں وہ داڑھی نو ضروری سمجھ رہے ہیں، اور بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ داڑھی ضروری نہیں ہے۔ میں ایک اپنا خواب بیان کرنا اور اس دے اندر تھانوں یہ سمجھ آ جائے گی کہ داڑھی رکھنا کتنا ایک ضروری ہے اور کتنا نہیں ضروری۔ اللہ رب العزت دا یہ بڑا کرم اور احسان ہویا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دے محبوب یعنی کہ داماد رسول حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی زیارت میں کرائی، اور خواب دے اندر میں دیکھنا کہ ایک کمرہ ہے، اس کمرے دے اندر میں بلایا گیا، اور اس کمرے دے اندر ایک اور کمرہ ہے۔ میں دوسرے کمرے دے اندر جس وقت انٹر ہویا، لیکن دوسرے کمرے دی کیفیت کچھ اس طرح دی ہے کہ اندر بیٹھے نالا یا جتنے بندے لوگ موجود رہے یا جڑا بندہ موجود ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو جس وقت میں اگلے کمرے دے اندر انٹر ہویا کہ میں نو کیا گیا کہ حضور دی صاحبزادی حضرت سیدہ عابدہ عالمہ فاضلہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی بیعت کرو۔ جس وقت میں نے یہ کیا گیا، میں دلی طور تے یہ سوچیا کہ کیوں نہ سب تو پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی اجازت لئی جائے۔ میں باہر نکلیا، دونوں کمرے تو باہر جس وقت آیا تو میں خواب دے اندر دیکھنا کہ میرا اپنا گھر ہی ہے جس کے اندروں میں باہر نکلیا، اور نال ہی ایک پلاٹ ساڈے خالی ہے۔ میں اس پلاٹ دے اندر دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ تشریف فرمان ہیں، اور آپ دے کول میں گیا اور دسیا کہ یا امیر المؤمنین کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی بیعت دا حکم ملیا ہے، اگر آپ دی اجازت ہوئے تو میں بیعت کر لواں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تینوں اپنی بھی بیعت دیتی اور حضرت فاطمہ دی بھی بیعت ہو گئی، دونوں دی بیعت تینوں مل گئی، جا تو اللہ رب العزت دا تیرے اتے کرم ہو گیا۔ لیکن اس دے اندر جڑی خاص گل ہے، ایک خواب تا اللہ دا کرم ہویا، لیکن اس خواب دے اندر جو میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی صورت دیکھی، وہ بڑی ہی پیاری اور خوبصورت اس دے اندر میں دیکھا کہ جس طرح کوئی انسان اعتکاف کرے 10 دنوں دا، تے 10 دنوں دا اعتکاف کرنے تو بعد کوئی بندہ جس وقت باہر نکلتا ہے، اگرچہ اس دا رنگ زیادہ وائٹ اور سفید نہ بھی ہوئے تو اس چہرے تے تھوڑا جہا نور ہوتا ہے، جڑا انسان عام بندہ بھی محسوس کر لینا ہے کہ یار اے بندہ اعتکاف چ اٹھ کے آیا ہے، جس کی وجہ تو اس دے چہرے تے نور ہے۔ اگر وہی بندہ ایک مہینے دا اعتکاف کردا تو اس چہرے تے کتنا زیادہ نور ہوتا۔ اگر ایک بندہ سال اعتکاف کرے تو اس کی کیفیت ہوئے گی۔ یعنی کہ ایک گل سمجھان واسطے کہ اللہ رب العزت نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دے چہرے اتنے جڑا نور آئی اس کیفیت نو تھوڑا جہا انسان اپنی سوچ کے مطابق سمجھ سکے۔ ایک بندہ او کہ جس نے پوری زندگی اللہ دے گھر دے اندر گزاری ہو، اس دے چہرے اتنے جڑا نور ہے وہ تصور بھی نہیں کیتا جا سکتا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دے چہرے اتنے ایسا ہی نور آئی کہ انسانی عقل اس نو سوچ بھی نہیں سکتی، اتنا خوبصورت، اور آپ دے نقش بہت ہی تکھے، جس طرح بہت ہی خوبصورت انسان ہوتا ہے بڑے تکھے آپ دے نقش نے۔ اور جڑی خاص گل جڑا سوال پہلا میں اٹھایا، میں یعنی کہ اللہ دے گھر دے اندر یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی داڑھی مبارک صرف اتنی آئی جتنی کہ کسی انسان دے چہرے دی داڑھی دے اندروں آپ دا جسم مبارک نظر آ رہا۔ آپ دے جسم دی، آپ دی چہرے دی جڑی
سفیدی اور داڑھی دے اندروں نظر آ رہی ہے، بالکل صاف پتہ چل رہا ہے۔ حالانکہ احادیث مبارکہ دے اندر سانو یہ ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے اے محبوب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی داڑھی گھنی ہے، لیکن کیونکہ خواب دے اندر جو میں دیکھا میں وہ بیان کر رہا ہوں، تو ایک خواب میں اور بیان کرنا تاکہ یہ دلیل تھوڑی اور مضبوط ہو جائے۔ ایک خواب میں دیکھا کہ اللہ دے محبوب آقا کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے میرے کو بلایا، میں آپ کے کول گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جلدی جلدی دوڑ کے اپنی مسجد کے اندر جاؤ، اور ایک بچے دا نام حضور نے نام لیا جس کا نام سیکھا آصف۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ آصف دے کچھ مہمان نے مسجد دے اندر، جلدی جاؤ انہوں نے کھانا کھلاؤ۔ میں حضور دی آپ دا حکم سن کے جلدی جلدی اپنے پنڈ دی جڑی جامع مسجد ہے دوڑدا آیا، اس مسجد دے اندر داخل ہویا۔ جس وقت داخل ہویا تے وہ لوگ جنہاں دے بارے حضور نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کھانا کھلاؤ، وہ اس وقت مسجد تو باہر آ رہے ہیں۔ انہوں دی کیفیت دیکھ کے میں بڑا حیران اور پریشان ہویا۔ وہ کیفیت کی ہے کہ وہ 3 لوگ جنہوں نے بارے حضور نے ارشاد فرمایا انہوں نے کھانا کھلاؤ، وہ 3 ہی داڑھی منہ ڈھان، 3 دی داڑھی نہیں۔ میں خواب دے اندر ہی بڑا ہی شش و پنج پی گیا کہ آخر حضور نے انہاں لوگوں دے بارے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے چہرے تے داڑھی نہیں۔ اور اج کل ساڈی معاشرے دے اندر اتنا زیادہ سوال اٹھایا جاتا ہے، کوئی بھی بندہ ہوئے جس کی داڑھی نہ ہوئے اسی انہوں یہ سمجھے گویا کہ یہ دین دا حصے دار ہی نہیں، یعنی کہ اسی انہوں اس گل نو مننے نو تیار ہی نہیں ہے کہ وہ بھی حضور دا عاشق رسول ہو سکتا ہے، یا وہ بندہ بھی حضور دا محبوب ہو سکتا ہے۔ اس گل نو اسی مننے نو تیار ہی نہیں۔ اسی تا یہ سمجھ رہے ہیں کہ جن دے چہرے تے داڑھی آ گئی بس وہی اللہ دا خاص بندہ ہے، حضور اس نو ہی پسند کرتے ہیں۔ حالانکہ اس طرح نہیں، بلکہ اللہ اور اس دے رسول دے ہاں انسان دا معیار اس دا دل ہے۔ اللہ رب العزت محبوب نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو میں تھوڑے چہریاں نو نہیں ویکھدا، میں تھوڑے صورتاں نو نہیں ویکھدا، میں تا تھوڑے دلاں نو ویکھنا۔ یعنی کہ انسان دا دل اگر اچھا ہے، اگر انسان دا دل اچھا ہو گیا، اس دے اندر حسد نہیں، بغض نہیں، کینہ نہیں، پا کے لوگاں دے نال رہن سہن اس دا اچھا ہے، تے یقیناً وہ اللہ اور اس دے رسول دا محبوب بن گیا، اگرچہ اسے چہرے تے داڑھی نہیں بھی۔ میں اپنی اس ویڈیو دے ذریعے ایک پیغام، ایک سوال چھٹ کے جاواں گا تمام علماء کرام جس مسلک دے بھی انہاں سارے واسطے، کہ ایک بندہ او کہ جیڑا 5 وقت دا نمازی ہے اور اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، حضور دی سنت ہے اور سنت متواترہ بھی ہے، اور ایک دوسرا وہ انسان ہے کہ جس نے داڑھی نہیں رکھی لیکن وہ بھی نمازی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ داڑھی والا انسان وہ لوگوں دے نال اس دا اخلاق اچھا نہیں، نمازی ہے داڑھی بھی ہے لیکن اخلاق نہیں اچھا۔ دوسری طرف وہ انسان کے جس دے چہرے تے داڑھی مبارک نہیں ہے، نمازی بھی وہ ہے لیکن اخلاقاً وہ بہت اچھا ہے۔ ہن سوال اے کہ اے علماء کرام یہ دسن انہاں وچوں کیڑا انسان بہتر ہے؟ احادیث و قرآن مجید روشنی اندر یہ دسن بھی آیا وہ داڑھی والا کہ جس کا اخلاق اچھا نہیں وہ اچھا ہوئے گا، اللہ اور رسول کا پسندیدہ ہوئے گا، یا شریعت مطابق وہ زیادہ بہتر ہے، یا وہ انسان جس کا اخلاق اچھا ہے اگرچہ اس کے چہرے تے داڑھی مبارک نہیں۔ اللہ رب العزت جڑا ہے جو کچھ میں سمجھان کی کوشش کی تھی کہ ساڈے اس معاشرے دے اندر جڑی ایک شدت پسندی پیدا ہو گئی ہے کہ داڑھی رکھو، بس داڑھی رکھو ہی رکھو۔ میرا مقصد صرف یہ کہ یہ شدت پسندی ختم ہو جائے۔ یقیناً ایک گل ضروری ہے کہ ہاں جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی جوڑی نسل پاک ہے انہاں واسطے صدقہ لینا جائز نہیں، یعنی کہ معیار بدل جاتا ہے۔ اس طرح علماء کرام واسطے تو یقیناً اسی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ داڑھی رکھیں، لیکن ایک عامی بندہ اسی انہوں بھی آکھیے کہ اگر وہ داڑھی اس نے نہیں رکھی تو وہ گناہ گار ہی گناہ گار ہے۔ یقیناً اس طرح کوئی گل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو گل سمجھان دی توفیق جو کچھ کیا اس عمل کرن دی اور اس کو سمجھن دی، اور جوڑا میں سوال
علماء کرام ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰع ਸਦਰ ਉਹ ਕਰਾ ਸਕਦੇ تو ضرورن وہ جڑا ہے سانو اس کا جواب دے اللہ رب العزت جو کچھ کیا اس توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ